پاکستان کی میزبانی میں مشرق وسطی میں مستقل امن کے لیے مذاکرات ایران امریکہ کے اعلیٰ سطح کے وفود اسلام آباد میں موجود۔ اسلام آباد آمد پر امریکی نائب صدر جیڈی وینس کا شاندار استقبال۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے خیر مقدم کیا۔ اسٹیو ویٹکوف اور جیرڈ کشنر بھی امریکی وفد کا حصہ۔ اس سے قبل اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر کالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بھی پرتپاک استقبال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکہ کے نائب صدر جیڈی وینس کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات سمیت اہم علاقائی امور پر تبادلہ خیال۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ ملاقات میں اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کی بھی شرکت۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے۔ اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات کے حوالے سے اہم پیش رفت۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایرانی وفد کی ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شریک تھے۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر کالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کی وزیر اعظم سے گفتگو۔ پاکستان اور ایران کا علاقائی چیلنجز سے مل کر نمٹنے کے عزم کا اعادہ۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے اپنا مصالحانہ کردار ادا کرتا رہے گا۔ عالمی امن کے لیے بامقصد نتائج کا حصول ناگزیر ہے۔ ایران کا بہت نقصان ہو رہا ہے، فضائی دفاعی نظام مفلوج ہو چکا ہے، امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں امریکی صدر کا کہنا تھا کہ میڈیا کو یہ کہنا پسند ہے کہ ایران جیت رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ہار رہے ہیں اور بری طرح ہار رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اپنے دعووں کو دہراتے ہوئے کہا کہ ایران کی بحریہ اور فضائیہ ختم ہو چکی ہے، ریڈار تباہ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ ایران کے میزائل پروگرام، ڈرون فیکٹریز اور ڈرونز کو ختم کر دیا گیا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کے بڑے رہنما مارے جا چکے ہیں۔ پاکستان بنیادی طور پر سہولت کار کا کردار ادا کر رہا ہے۔ تسویہ طلب معاملات کے حل کی ذمہ داری متعلقہ فریقین کی ہے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کا انٹرویو۔ کہا مذاکراتی عمل میں فریقین کا تعمیری جذبہ کار فرما ہے۔ سفارتکاری کے عمل میں پاکستان کو سعودی عرب، مصر، ترکیہ اور دیگر شراکت داروں کی معاونت حاصل رہی۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس اسلام آباد مذاکرات کی کامیابی کے لیے پرامید۔ کہا پاکستان نے امریکہ اور ایران کو سفارتی مواقع فراہم کیا۔ دونوں ملک عالمی امن کے لیے کشیدگی کم کریں اور دشمنی کا خاتمہ یقینی بنائیں۔ اقوام متحدہ کے ایلچی سفارتی کوششوں کی حمایت کے لیے خطے میں موجود ہیں۔ پاکستان کی امن کوششوں اور عالمی دباؤ کے سامنے اسرائیل بے بس۔ اسرائیلی قیادت لبنان سے مذاکرات کے لیے رضامند۔ برطانوی میڈیا کے مطابق لبنانی اور اسرائیلی حکام کے درمیان مذاکرات منگل کو واشنگٹن ڈی سی میں ہوں گے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ لبنان کے ساتھ مذاکرات میں حزب اللہ کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک دفاعی تعلقات کو مزید مضبوط بناتے ہوئے پاکستانی فوج اور فضائیہ کا ایک خصوصی دستہ سعودی عرب پہنچ گیا ہے۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق پاک فضائیہ کے جدید لڑاکا طیاروں اور معاون طیاروں پر مشتمل یہ دستہ مشرقی صوبے میں واقع کنگ عبدالعزیز ایئر بیس پر اترا ہے۔ یہ تعیناتی دونوں برادر ممالک کے درمیان موجود دیرینہ دفاعی معاہدے کے تحت عمل میں لائی گئی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب امریکہ روانہ۔ واشنگٹن میں ورلڈ بینک اور IMF کے اجلاسوں میں شرکت کریں گے۔ محمد اورنگزیب اجلاسوں میں شرکت سے قبل بوسٹن کا بھی دورہ کریں گے اور ملک کے بیشتر بالائی اور میدانی علاقوں میں 12 سے 17 اپریل تک بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری رہنے کا امکان۔ NDMA کے نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر نے ملک بھر میں موسمی صورتحال کے حوالے سے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں مسلسل بارش کے باعث لینڈ سلائیڈنگ کے خطرات میں بھی اضافے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ ننکانہ صاحب میں بیساکھی میلے کی تقریبات۔ بھارت سمیت دنیا بھر سے آئے ہزاروں سکھ یاتری مذہبی رسومات کی ادائیگی میں مصروف۔ بہترین رہائش، ٹرانسپورٹ اور لنگر کے بہترین انتظامات پر یاتریوں کا ضلع انتظامیہ سے اظہار تشکر۔ ناسا کا چاند مشن مکمل۔ خلابازوں نے 10 روزہ مشن میں تقریباً 6,85,000 میل کا سفر کرتے ہوئے چاند کے گرد چکر لگائے۔ 4 خلابازوں کی کیلیفورنیا کے شہر سان ڈیاگو میں لینڈنگ۔